دوستوں صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں یہ اعلان کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا احسان اپنے بندوں پر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ میرا بندہ، میں اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہوں تجھ پر، ایک بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ایک دوسری جگہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسان سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں میں ڈھکا پڑا ہے، پر اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دے کر کبھی جتلایا نہیں، احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی عطا کی کہ اس کو دے کر اللہ رب العالمین نے کہا، میرا بندہ، یہ میں تجھ پر ایک اپنا بڑا احسان کر رہا ہوں۔ یہ بال اللہ نے دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ نے دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت، ہونٹ، کان، ناک، کتنی ساری انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ ساری دینے والا کون ہے؟ کہو اللہ۔ ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو اسے ہم ٹنڈا کہتے ہیں، بال نہ ہو تو گنجا ہو جاتا ہے، آنکھیں نہ ہو اندھا ہو جاتا ہے، صحت نہ ہو بیمار ہو جاتا ہے۔ بے بہا اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک جگہ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ میرا بندہ، یہ میں رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے تجھ پر کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں دے دیا۔ دنیا کا قانون ہے، رول ہے کہ انسان ہر چیز قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنا محبوب کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہے گا جان چاہیے دوں گا، مال چاہیے دوں گا، اور جو چاہیے دوں گا، پر اپنا محبوب نہیں دوں گا۔ ہر چیز کی قربانی دے دے گا، گھر کی قربانی، مال کی قربانی، پیسے کی قربانی، پر اپنا محبوب نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان جو کیا، اس کو جتلایا کہ بندہ، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے تجھ پر کہ اپنا حبیب تجھے دے رہا ہوں۔ میرے دوستو، کسی بھی احسان کو سمجھنا ہو، اس کی عظمت کو سمجھنا ہو، تو یاد رکھو اس کی ضد کو سمجھ لو۔ اگر ہمیں دن کی قدر معلوم کرنی ہے کہ دن کیا ہوتا ہے، تو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے سوچیں، جب روشنی کا انتظام نہ ہو کہ دن کیسا ہوتا ہے، تب پتہ چلے گا اس روشنی کی قدر کا۔ اگر تجربہ کرنا ہے کہ بھئی صحت کیا ہوتی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اسپتالوں میں ذرا راؤنڈ لگا کے آ جاؤ، چکر لگاؤ۔ وہ مریض جو بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی تو اعضاء کو ہلا سکتا ہے، کوئی نہیں ہلا سکتا، کوئی بیٹھ سکتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، کوئی اٹھ سکتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، تو جا کے اسپتال سے پتہ چلے گا کہ صحت کیا ہوتی ہے۔ جس کی ٹانگ نہ ہو وہ بتائے گا کہ ٹانگ اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ بے بہا نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین،
میرا بندہ یہ میں اللہ نے تجھ پر احسان کر دیا کہ اپنا حبیب تیری جھولی میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، ابھی تک اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح زمین پر قدم نہیں رکھا۔ مکہ کی دھرتی پہ، مکہ کے اندر 360 بت۔ حضور اس روح زمین پر ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو اس زمانے کے انداز اور تھے، اس زمانے کی حالت کچھ اور تھی، اس کا چلنا پھرنا کچھ اور تھا، اٹھنا بیٹھنا کچھ اور تھا۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے دوستو اس کے انداز بھی نرالے ہو گئے، اس کے حالات بھی نرالے ہو گئے، اس کے انداز بھی بدل گئے۔ سورج جس میں اتنی روشنی نہ تھی، آقا تشریف لائے تو یہ بھی پوری طرح روشن ہو گیا۔ ستاروں میں اتنی چمک نہ تھی، حضور جو تشریف لائے تو ان کی جگمگاہٹ بھی بڑھ گئی۔ مکہ کی دھرتی، 360 بت، کعبۃ اللہ کو تیار ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، اللہ سے اس کے لیے دعا مانگی۔ اس مکہ کے اندر، مکہ کی دھرتی پر 360 بت، بتوں کا کاروبار۔ ابھی حضور روح زمین پر تشریف نہ لائے تو خداؤں کا کاروبار ہو رہا ہے مکہ کی دھرتی پر۔ یہ 100 روپے کا خدا، یہ 200 کا، یہ 1000 کا، یہ چاندی کا، یہ سونے کا خدا۔ دن کا خدا الگ، رات کا خدا الگ، موت کا خدا الگ، زندگی کا الگ، خداؤں کا کاروبار۔ مکہ کی دھرتی پر خدا بک رہے، مکہ کے لوگ در در کے خداؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے، اپنی پیشانی کو در در کے خداؤں پر جھکا رہے۔ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ بندہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اپنا حبیب تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ جو تمہاری پیشانی در در کے خداؤں پر جھک رہی ہے، یہ جو ہاتھ تمہارے در در کے خداؤں پر جوڑ رہے ہیں، میں نے اپنا حبیب اس روح زمین پر بھیج کر تمہاری اس پیشانی کو ایک خدا کے سامنے جھکا دیا۔ میرے دوستو، جب حضور تشریف نہ لائے تھے تو یہ انسان در در کے خداؤں پر جھکتا تھا۔ آقا آئے تو آقا نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ در در کے خداؤں پر اپنی پیشانی مت جھکاؤ، در در کے خداؤں کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو۔ پیشانی جھکانی ہے، سجدہ کرنا ہے تو رب العالمین کو کرو۔ حضور آئے تو آقا نے سمجھایا، حضور نے بتایا کہ بھائی اللہ ایک ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، یہ ہاتھ جوڑنے ہیں تو اللہ کے سامنے، مانگنا ہے تو اللہ سے۔